افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہیں، اپنی خواہش کی پوجا کرتے ہیں، اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اتبعوا اہواءہم لا یعلمون، تم ان کی اتباع نہ کرنا جو خود نادان ہیں، ان کی پیروی نہ کرنا۔ لا تتبعوا اہواء الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو خود اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ نہ تم ان لوگوں کی پیروی کرنا جو خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور نہ تم خود اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایمان لانا، جسے کہتے ہیں نا کہ ایمان لانا اتنا آسان ہے، پھر ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ آج کے دور میں ایمان لانا کوئی مشکل نہیں، ایمان کو بچانا بھی کوئی مشکل نہیں، کیونکہ کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ آپ کا ایمان بچا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر پہلے جو ایک نماز چھوڑتا تھا، صحابہ کرام اس کی طرف یوں دیکھتے تھے کہ یہ بندہ منافق نہ ہو، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی صحابی بیمار بھی ہو جاتا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے کسی کا سہارا لے کر بھی اس کو مسجد آنا پڑتا تو فرض مسجد میں پڑھ کے جاتا، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ بندہ منافق نہ ہو، یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے۔ اس لیے ایک آدمی کافر تھا، وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا، مسلمانوں کی تمام چیزوں سے اسے اتفاق ہو گیا تھا، لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ سکے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا مطلب ہے اس دور میں 5 نمازیں 5 کی 5 ہی فرض تھیں، اور اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے تو وہ صحابی پوچھنے کے لیے آیا ہے، اس لیے تو وہ شخص پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ اگر میں 5 وقت کی نماز نہ پڑھوں تو کیا میں مسلمان پھر بھی ہو سکتا ہوں؟ یہ ڈاؤٹ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاتا، ہو سکتا ہے کسی اور صحابی کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، لیکن اس صحابی نے بھیجا ہو حضور کی بارگاہ میں کہ بھائی اس مسئلے کا ہمیں نہیں پتا کہ نماز پڑھنے کے بغیر بھی کوئی مسلمان رہ سکتا ہے، تو پھر حضور کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا محبوب اس کو کہہ دے جتنی آسانی سے پڑھ سکتا ہے صرف اس کے لیے پڑھ سکتا ہے اتنی پڑھے۔ اس نے کہا جی میں 3 پڑھ سکتا ہوں، لیکن نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے، 3 پڑھ سکتا ہوں، مسلمان ہو جا 3 پڑھ لے۔ پھر وہ اس نے جب 3 پڑھی تو اس کو اتنا مزہ آیا، کیونکہ وہ مسلمان ہوا تھا، وہ پکا مسلمان ہو گیا تھا، اتنا مزہ آیا کہ پھر اس نے 5 کی 5 ہی پڑھنی شروع کر دی۔ اور آج اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ کوئی ایسی قوم بھی آنے والی ہے جس کے لیے نمازیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، نمازوں کے بغیر ہی یہ عاشق رسول ہیں، نمازوں کے بغیر ہی یہ سال کے بعد ایک حج کر لیں یا عمرہ کر لیں، ان کے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہو جائے گی، سبھی کا حق کھا جائیں، سبھی کا حق مار جائیں، اور یہ نہ زکوٰۃ دیں، نہ صدقات دیں، نہ خیرات دیں، دکھلاوے کے کچھ پیسے دیں، تو پھر بھی یہ تو بڑے عبادت گزار ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو جنت اللہ نے دی ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے ساتھ سودا کیا ہے، جب حکم ہوا گھر چھوڑ دو، مکے میں تھے، بڑی حویلیاں تھیں، تو انہوں نے گھر چھوڑ دیے، فرمایا بچے چھوڑ دو، بچے بھی چھوڑ کے وہ حبشہ چلے گئے، پھر فرمایا حبشہ بھی چھوڑو مدینے چلو، پھر حبشہ بھی چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا، مدینے چلے گئے، پھر حکم ہوا باغات بھی چھوڑ دو، اپنی کھیتیں بھی چھوڑ دو، پکی پکائی فصلیں بھی چھوڑ دو، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہوا تھا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں کے ساتھ سودا کیا، جنہوں نے سودا قبول کیا اللہ کا وہ مومن ہوئے، جنہوں نے سودا نہیں قبول کیا وہ کافر ہوئے۔ جنہوں نے سودا قبول کیا تھا ان کو پھر اللہ نے آزمایا ہے، چھوڑو گھر بار چھوڑ دیے، چھوڑو بچے چھوڑ دیے، اپنی جانیں بھی دے دو، صحابہ نے جانیں بھی نچاور کر دی، سب کچھ،
اور آج کے مسلمان جو ہم ہیں، ہم نے بھی کیا اللہ سے سودا کیا؟ جو سودا کرے وہ مومن ہے، جو سودا نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ نے مومنوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ ہم نے مومنوں کے ساتھ سودا کیا ہے، جب مال مانگے دیں گے، جب جان مانگیں گے دیں گے، جب ان سے کوئی گھر بار مانگیں گے یہ لٹا دیں گے، اور اسی لیے تو اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے۔ اور آج ہم سچ بتانا، اللہ نے زمین نہیں مانگی، گھر بار نہیں مانگا، اللہ نے ہم سے کھیتیں پکی پکائی فصلیں نہیں مانگی کہ دے دو مجھے۔ اللہ نے یہ مانگا ہے کہ آپ فصل میں سے جو آپ اناج اٹھائیں اس میں سے 20 بوریوں میں 1 بوری خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، عشر دیں۔ ہم عشر بھی، زمین بھی نہیں مانگی، پوری فصل بھی نہیں مانگی، گھر بار بھی نہیں مانگا، کوئی جان بھی نہیں مانگی، اولاد بھی نہیں مانگی، کوئی پورا گھر کے پوری فیملی بھی رب نے نہیں مانگی، کوئی تیری ساری کمائی رب نے نہیں مانگی۔ یہ کہا کہ اس میں سے عشر نکال، 20واں حصہ، وہ بھی دینے کو تیار نہیں، اور ہیں مومن۔ کیسے مومن؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم قرآن کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو، کچھ سے انکاری کرتے ہو۔ کیسے مسلمان ہو؟ اپنی مرضی کا اسلام رکھتے ہو، جو دل آیا اسلام رکھا، جہاں دل نہ کیا وہ اسلام کا بات ٹھیک ہے جی، چھوڑو جی ان باتوں کو۔ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ ہم اپنی مرضی کا اسلام رکھتے ہیں۔ اللہ کو ایسے مومنوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی نیاز مندی نہیں ہے۔ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، اس بندے سے جب اس کے پاس حق اور سچ آ جائے تو بندہ پھر توبہ کرے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اللہ کے رستے سے تجھے کس نے دور کر دیا ہے؟ اللہ سے کس نے تجھے ہٹا دیا ہے؟ آجا اپنے رب کی بارگاہ میں، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آج اگر ہم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارا وقت تو نہ دے، جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھنے چلا جا، اب کاروبار بھی نہیں چھوٹتا، اب اتنا بھی وقت نہیں ہے۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے سارا وقت دے دیا، ہم وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے ہوتے، اور اس وقت الیکٹرانک سسٹم بھی نہیں تھا، پھر حضرت بلال کی آواز بھی دور دور تک نہیں جاتی تھی، کھیتوں میں جو صحابہ کام کرتے تھے وہاں تک تو حضرت بلال کی اذان کا آواز نہیں جاتا تھا، لیکن وہ وقت کے لحاظ سے ان کو پتہ ہوتا تھا اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ وہاں سے نکلتے مسجد نبوی شریف میں آ کر نماز پڑھتے۔ اور آج ہم، ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے، موبائل ہیں ہمارے پاس، جدید ترین سہولیات ہیں، پھر آوازیں بھی گونج گونج کے جاتی ہیں، اے بندو نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن پتہ نہیں ہم نے کون سا اسلام قبول کیا ہے، کون سا دین ہم نے رکھا ہے، کون سا مذہب رکھا ہے۔ ہم نہ اللہ کی مانے، نہ اس کے رسول کی مانے، اور عاشق رسول، عاشق خدا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم فرما دیں تو حکم تو مانے نا۔ نبی علیہ السلام فرمان کہ فمن غشا فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، ہم تو دیتے ہیں، عام مارکیٹوں میں دھوکے عام ہیں۔ اور حضور علیہ السلام فرمائیں لا یؤمن احدکم، اے لوگوں اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، بہن بھائی، یہاں تک کہ خود اپنے آپ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عزیز نہ سمجھے۔ اور حضور علیہ السلام سے محبت کیسی؟ جب وہ کوئی حکم فرمائے تو پھر حکم تو پھر گیا، حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ویسے عاشق رسول ہے۔ ایسے مومنوں سے اسلام کو کیا لینا دینا ہے؟ یہ مومن وہ ہوتا ہے جو خود پہاڑی پہ چڑھ کے کہے کہ اے لوگو میں مسلمان ہوں، اور کام مسلمانوں والا ایک بھی نہیں، اس کو کوئی قبول بھی نہ کرے۔ جیسے اگر کوئی باپ یہ کہے اگر کسی میرے بیٹے نے فلاں باغ ہمارا اجاڑا تو وہ میرا بیٹا نہیں، اور بیٹا پہاڑی پہ چڑھ کر آوازیں دے اور کہے کہ اے لوگوں میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، اے لوگوں جانو میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور اونچی اونچی آواز سے کہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فرما بردار بیٹا ہوں، جب اس کے باپ سے پوچھا جائے یہ آپ کا بیٹا ہے، اس نے کہنا یہ تو میرا نافرمان بیٹا ہے۔
اب مجھے میرا کوئی بیٹا نہیں، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ میں نے کہا تھا جس نے باغ اجاڑا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا باغ اجاڑ دیا، میری ساری محنت ضائع کر دی۔ جو مسلمان دھوکے دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں، مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، ناحق رشوتیں کھاتے ہیں، سود کا مال کھاتے ہیں، اور مسلمانوں کو اپنے گھیرے میں لے کر ان کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ کوئی تھانے میں جا کر ڈیوٹی لے کر پھر وہ تکلیفیں دے، کوئی کسی پوسٹ پہ جا کر کسی پوسٹ پہ جا کر بجائے عدل و انصاف کا معاملہ لانے کے، عدل و انصاف معاشرے میں قائم کرنے کے، ظلم کا معاشرہ قائم کر دے، تو پھر وہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں رحمت للعالمین کانفرنس کروا رہا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا سب سے بڑا پرچم بلند کر رہا ہوں۔ یہ کیسا عشق ہے؟ عشق کی سمجھ تو نہیں آئی۔ عشق وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہو اس کو سینے سے لگایا جائے، زندگی یوں گزاری جائے کہ بندہ اللہ کا بندہ بن کے رہے، محمد عربی کا غلام بن کے رہے۔